دفعہ 370 کو لے کر سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا اور آپ تمام لوگوں نے وہ فیصلہ الگ الگ مادھموں سے سن بھی لیا. لیکن اس فیصلے کے فوراً بعد جموں کشمیر کی سیاسی جماعتوں نے حسب معمول اپنی جو اس پر پرتکریا دی ہے، اپنا جو اوپینین اس پر دیا ہے، آپ سب نے وہ بھی سن لیا. پورو مکھیہ منتری محبوبہ مفتی نے آرٹیکل 370 پر سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا اس کو لے کر عوام الناس سے یہ کہا کہ آپ کو گھبرانے کی، آپ کو پریشان ہونے کی یا آپ کو دکھی ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. یہ ابھی سفر ختم نہیں ہوا ہے، سفر ابھی جاری ہے اور یہ اس سفر کو ہمیں آگے لے کر جانا ہے. اور بھی کئی باتیں انہوں نے اپنے ویڈیو میں کہی ہیں، ویڈیو آپ سن چکے ہوں گے. اس کے بعد عمر عبداللہ کا بھی ایک ویڈیو ٹویٹر کے اوپر ٹویٹ کیا. انہوں نے ویڈیو آسانی سے انہوں نے ٹویٹ کیا اور ٹویٹ کر کے انہوں نے ویڈیو میں دکھایا کہ وہ گھر سے باہر میڈیا والوں سے بات کرنے کے لیے جانا چاہتے تھے، لیکن ان کے گھر کے دروازے کے اوپر پرشاسن نے تالا لگا دیا اور تالا لگانے کے کارن جو ہے وہ گھر سے باہر نہیں جا سکے، میڈیا کرمیوں سے بات نہیں کر سکے. یہ الگ بات ہے کہ عمر عبداللہ کا جو ویڈیو اس کے بعد وائرل ہوا ہے اس میں پی ٹی آئی کی اور کچھ اور چینلوں کی مائکیں صاف طور پر نظر آتی ہیں اور سمجھ میں بھی آتا ہے کہ بالکل میڈیا سے مخاطب ہونے کا موقع ان کو ملا. لیکن جو 10 منٹ کا ان کا ویڈیو ٹویٹر پر آیا ہے، اس ویڈیو کے ذریعے انہوں نے یہی کہا ہے کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے اس فیصلے کو لے کر انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم لڑائی لڑتے رہیں گے اور لڑائی یہاں پر ختم بالکل نہیں ہوتی ہے. اور ساتھ میں مطلب وہی جو حسب روایت وہ کہتے رہتے ہیں، وہ حسب روایت وہ تمام باتیں انہوں نے آرٹیکل 370 کو لے کر کہی ہیں. محمد یوسف تارگامی نے بھی سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر اپنی رائے کا اظہار کیا ہے اور ان کے وکیل کپل سبل کا جہاں تک تعلق ہے، کپل سبل نے بھی اس معاملے میں ایک ٹویٹ کیا اور ٹویٹ کر کے کہا کہ کچھ جنگیں ایسی ہوتی ہیں جن جنگوں کو جیتنے کے لیے لڑا نہیں جاتا. اب یہ اس کا کیا مطلب ہے وہ تو کپل سبل بہتر جانتے ہوں گے، لیکن انہوں نے تاریخ کا بھی حوالہ کیا کہ تاریخ کی آنکھیں تمام چیزیں جو ہے وہ دیکھ رہی ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ نے آج ایک بہت اہم بات کہی. اسی اہم بات سے میں بات شروع کرنے جا رہا ہوں. وہ اہم بات انہوں نے یہ کہی کہ 5 اگست 2019 کو جو ہوا وہ اس سارے سلسلے کا کلمنیشن تھا جو سلسلہ سالوں پہلے شروع ہوا تھا. یعنی جموں کشمیر کو بھارت کا بھن انگ بنانے کا سلسلہ، جموں کشمیر کو جو خصوصی درجہ حاصل تھا اس درجے کو وقتاً فوقتاً جو بھی حکومتیں جموں کشمیر میں رہیں انہوں نے آئین کے اندر ترمیم کی، سنویدھان کے اندر سنشودھن کرے اور ان سنویدھان کے اندر سنشودھن کے ذریعے آہستہ 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 وہ جو ایک موٹی سی لکیر جموں کشمیر اور ہندوستان کے بیچ میں تھی اس لکیر کو آہستہ آہستہ پتلے کرنے کا کام کیا اور آخر میں بالکل جو پتلی سی لکیر بچ گئی تھی اس پتلی سی لکیر کو بھارتیہ جنتا پارٹی کی سرکار جب کیندر میں بنی انہوں نے جموں کشمیر ری آرگنائزیشن کا قانون لا کر اس پتلی سی لکیر کو بھی ختم کر دیا. اور ختم کرنے کے بعد جو خصوصی طور پر جموں کشمیر کا آئین تھا اس آئین کو لے کر بھی آج سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ وہ آئین بھی ختم ہو گیا، ریڈنڈنٹ ہو گیا. اس آئین کی اب کوئی افادیت، اب کوئی قیمت، اب کوئی وقت بالکل نہیں رہی. جو جموں کشمیر کو خصوصی درجہ حاصل تھا وہ دفن ہو گیا. لداخ کو لے کر یہ کہا گیا کہ جو یونین ٹیریٹری بنی اس یونین ٹیریٹری کو لے کر یہ کہا گیا کہ اس یونین ٹیریٹری کو لے کر کہا گیا کہ ٹھیک ہے جسٹیفائیڈ ہے، یونین ٹیریٹری بن گیا ہے، ہم اس یونین ٹیریٹری کے ساتھ بھی چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے. لیکن یہ معاملہ یہاں تک پہنچا کیسے؟ اور آج جو سیاسی جماعتیں اس کے اوپر اپنا تاثر دے رہی ہیں، میں حیران ہو رہا تھا کہ پرائم منسٹر نریندر مودی اور بھارتیہ جنتا پارٹی سے ایسا لگتا ہے کہ نیشنل کانفرنس کے بڑے لیڈر عمر عبداللہ نے بھی بہت کچھ سیکھ لیا ہے. ان کے گلے میں ایک مفلر تھا، اس مفلر کے اوپر ہل کا نشان ہے. اب صاف سمجھا جا سکتا ہے کہ آپ اگر کسی ایک فیصلے کو لے کر اور خاص طور پر اگر آرٹیکل 370 آپ کے دل کے اتنا قریب تھا، اس فیصلے کو لے کر آپ رنجیدہ ہیں، آپ دکھی ہیں، آپ پریشان ہیں، تو آپ گلے میں نیشنل کانفرنس کے نشان والا مفلر پہن کر ویڈیو نہیں بنائیں گے. انسان جب دکھی ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے آپ دکھی ہیں، آپ پریشان ہیں، کسی فیصلے نے آپ کو پریشان کر دیا ہے تو ظاہر سی بات ہے آپ اس کے بعد سج سنور کر تو اس فیصلے کے بارے میں ذکر نہیں کریں گے. آپ تو ظاہر سی بات ہے اس فیصلے کے اوپر آپ کو ملال ہے، رنج ہے، دکھ ہے، وہ نظر آئے گا.
محبوبہ مفتی نے کہا جنگ ابھی جاری ہے. اب سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ سپریم کورٹ سے جب فیصلہ آ گیا ریویو پیٹیشن کے لیے کون جائے گا وہ بھی دیکھنا ہوگا. اور دوسرا یہ کہ امید کس سے ہے آپ کو؟ کیا کانگریس کل مان لیجئے 10 سال کے بعد کانگریس کی سرکار مرکز میں بنتی ہے تو وہ آرٹیکل 370 کو ریسٹور کریں گے؟ آپ کون سی جنگ لڑنے کی بات کر رہی ہیں پورو مکھی منتری محبوبہ مفتی؟ عوام کو یہ تو بتائیے کم سے کم کس جنگ کے لیے آپ عوام کو تیار کر رہی ہیں؟ کون سی جنگ لڑنا چاہتی ہیں آپ؟ سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ سروے پر یہ ہوگا، کل فیصلہ آئے گا، ہم سب کو منظور ہوگا. فیصلہ آ گیا. اسی طریقے سے اس سے پہلے کئی اور فیصلے سپریم کورٹ سے آئے اور ان فیصلوں کو لے کر آپ کی کوئی بھی رائے رہی ہو لیکن وہ فیصلے آپ نے قبولے. اور اس کے بعد سب سے بڑی حیرت کی بات تو سرکار کے اوپر بھی ہوتی ہے کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان سیاسی جماعتوں میں، خاص طور پر مین سٹریم جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں جموں کشمیر کی، مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز کا جہاں تک تعلق ہے، جو واویلا یا جو اس کے بعد جو کچھ سیاسی طور پر ہمیں ان سے سننے کو ملے گا، ان سے سب سے پہلا سوال تو یہ پوچھنا چاہیے کہ آج جو سپریم کورٹ نے کیا، سپریم کورٹ نے فیصلے میں لکھ دیا کہ جو تاریخ میں ہو چکا تھا اس کا آخری چیپٹر تھا، اس آخری چیپٹر کو کلوز کرنے کا کام اس سرکار نے کیا ہے. اس کا مطلب جو 53 میں آئین تھا اس آئین کو وقتاً فوقتاً کمزور کن حکومتوں نے کیا؟ کون سی حکومتیں تھیں وہ؟ جب جموں کشمیر کے سب سے بڑے رہنما اور نیشنل کانفرنس کے سب سے بڑے لیڈر شیخ محمد عبداللہ، مرحوم شیخ محمد عبداللہ 1953 میں گرفتار ہوئے تو وہ جموں کشمیر کے پرائم منسٹر تھے. اور 1975 میں جب وہ الحاق کر کے واپس آئے تو وہ جموں کشمیر کے چیف منسٹر بنے. انہوں نے چیف منسٹر کی کرسی قبولی، حالانکہ اس کی بہت ساری وجوہات بتائی جاتی ہیں، لیکن کیا دنیا میں کہیں آپ نے کوئی ایسا انقلاب دیکھا ہے جس انقلاب میں آپ بیٹھے تو پرائم منسٹر کی کرسی پر تھے اور اس کے بعد جب گرفتار کر کے بھارت کے سب سے بڑے ڈیموکریٹک لیڈر پنڈت جواہر لال نہرو، سورگیہ پنڈت جواہر لال نہرو نے انہیں گرفتار کروایا، پردھان منتری کی کرسی سے ان کو گرفتار کیا گیا، جیل میں ان کو رکھا گیا. 22 سال کے بعد شیخ محمد عبداللہ واپس آئے اور اس کے بعد جب وہ گئے تھے تو جموں کشمیر کے پرائم منسٹر تھے اور جب انہوں نے کرسی دوبارہ سنبھالی تو وہ چیف منسٹر تھے. صرف اتنا ہی نہیں، وقتاً فوقتاً اس کے بعد بھی جو آئین کے اندر ترمیمیں ہوئیں وہ ترمیمیں کن جماعتوں کے برسر اقتدار ہوتے ہوئے ہوئی؟ کون تھا جموں کشمیر کا فائنانس منسٹر جب آپ نے جموں کشمیر بینک کو بدل کر ریزرو بینک آف انڈیا کو بینکر بنایا جموں کشمیر کا؟ کون تھا جس نے 1996 اور 2002 کے بیچ میں جو پوٹا کا قانون نئی دلی میں پاس کیا گیا، اس پوٹا کے قانون کی جب امپلیمنٹیشن کی باری آئی تو جموں کشمیر میں فوراً اس کو امپلیمنٹ کیا گیا، لاگو کر دیا گیا؟ کون سی سیاسی جماعت تھی؟ اور اس کے بعد جہاں تک سیاسی جماعتوں کا تعلق ہے اور جہاں تک خاص طور پہ آرٹیکل 370 کا تعلق ہے، کیا آرٹیکل 370 کو لے کر تمام جتنی بھی سیاسی جماعتیں، نیشنل کانفرنس سے ہی شروعات کی جائے، آج عمر عبداللہ بھلے ہی جو مرضی وہ کہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ جموں کشمیر کے لوگوں نے، جموں ریجن کے بھی، کشمیر ریجن کے بھی، دونوں ریجنوں کے لوگوں نے نیشنل کانفرنس کو بے انتہا پیار دیا. بڑی بار نیشنل کانفرنس کی حکومت بنی اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ طاقت تو اتنی نئی دلی نے نیشنل کانفرنس کو دے دی تھی کہ اس طاقت کا مظاہرہ 1987 میں نیشنل کانفرنس نے کیا. کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ جموں کشمیر کے انتخابات کو لے کر بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ واحد ایک شاید اسٹیٹ جموں کشمیر ہی رہی جس اسٹیٹ میں انتخابات کو لے کر 2002 میں کہا گیا کہ یہ سب سے فیئر، سب سے صاف ستھرے الیکشن جو ہے اب ہوئے ہیں. 1977 میں الیکشن ہوئے، کہا گیا جی اب سب سے صاف ستھرے الیکشن ہوئے ہیں. تو وہ صاف ستھرے الیکشن نہیں ہو رہے تھے. ان الیکشنوں کی پاداش میں جو حکومتیں بن رہی تھیں، ان حکومتوں کے وزیر اعلیٰ کون بن رہے تھے؟ ان حکومتوں کے چیف منسٹر کون بن رہے تھے؟ کس نے انکار کیا کہ نہیں جی ہم چیف منسٹر نہیں بنیں گے؟ کس نے کہا کہ نہیں جی میں جب تھا تب تو پرائم منسٹر تھا، میں چیف منسٹر ہوں، میں اس کرسی پہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوں، قطعی نہیں بیٹھوں گا، کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا؟ اسی لیے میں نے بارہا یہ بات کہی ہے کہ 1947 میں جب جموں کشمیر کے لوگوں کا نصیب ہندوستان کے ساتھ لکھ دیا گیا تھا، اگر اسی وقت جموں کشمیر کے لوگوں کو سچ بولنے کا کام سیاسی جماعتوں نے اور سیاسی لیڈروں نے کیا ہوتا اور انہیں یہ کہا ہوتا کہ آپ ایک بڑے ملک کا حصہ ہیں، کوئی خاص لکیر یا کوئی خاص ترکیب آپ کو کچھ دینے والی نہیں ہے، بلکہ آپ اس ملک کا حصہ بننے کے بعد جتنا اس ملک کے ساتھ
انٹیگریٹ ہو کر رہیں گے اتنا ہی آپ کی ترقی اور اتنا ہی آپ کی کامیابی جو ہے اتنا ہی آپ اور زیادہ کامیاب ہوں گے۔ اب اس میں ایک اور اہم بات ہے آج، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اس وقت جو سیاسی جماعتیں واویلا کر رہی ہیں، اس وقت جو سیاسی جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ جناب سپریم کورٹ کا فیصلہ تو اپنی جگہ، لیکن کتنی ساری باتیں جموں کشمیر میں ہوئی۔ ہائیڈرولک پروجیکٹس کو لے کر کہا گیا کہ جناب اب ہم نے پینل بنایا ہے، وہ فلاں کام کرے گا، پھر اور کئی اور باتیں کہیں گئیں، کئی اور چیزیں کہیں گئیں، کئی اور وعدے کیے گئے۔ کتنے وعدے تھے جو پورے ہوئے؟ کن جماعتوں نے ویسٹ پاکستان کے ریفیوجیوں کو حق نہیں دیا؟ کن جماعتوں نے والمیکیوں کو اس جموں کشمیر لایا اور اس کے بعد لمبے وقت تک انہیں پی آر سی سے محروم رکھا؟ کن جماعتوں نے گورکھا سماج کے لوگوں کو جموں کشمیر میں جب وہ بس گئے، ان کے بسنے کے بعد لمبے وقت تک انہیں ان کے حقوق نہیں دیے؟ کون سی جماعت برسر اقتدار تھی جس نے کہا فارسٹ رائٹس ایکٹ جو ہے وہ جموں کشمیر میں لاگو کرنے کی فی الحال کوئی ضرورت نہیں تھی؟ یہ تمام چیزیں کن جماعتوں کے دور میں ہوئی ہیں، کن جماعتوں کے وقت میں ہوئی، اس کا بھی انالیسس کرنے کی ضرورت ہے۔ اور سب سے بڑی حیرانگی کی بات تو مجھے جو آج کے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ریاکشن میں جو چیزیں مجھے نظر آئیں، وہ سب سے بڑی چیز یہ نظر آئی کہ کسی بھی سیاسی جماعت نے نہ تو جو ججمنٹ آئی اس کو لے کر، نہ آرٹیکل 70 ٹیمپریری پروویژن تھا اس پر جو موقف جموں کشمیر کی سیاسی جماعتوں کا رہا ہے، اس موقف کے بارے میں کسی سیاسی جماعت نے کوئی بات نہیں کی۔ کیوں نہیں کی؟ اب وہ بات کیوں نہیں کرتے جو بات پہلے اب برملا کیا کرتے تھے؟ اس کا مطلب صاف طور پر یہ ہے کہ صرف اور صرف اپنی سیاست کے لیے، اقتدار کے لیے یہ ساری کوششیں اور یہ ساری کاوشیں ہیں۔ ان کوششوں اور ان کاوشوں کا قطعی یہ مقصد نہیں ہے جموں کشمیر کے لوگوں کو یہ سچ بتایا جائے کہ آپ ایک بڑے ملک کا حصہ ہیں، اور اس بڑے ملک کا حصہ ہونے کے بعد اب ضروری یہ ہے کہ آپ اس بڑے ملک کا حصہ بن کر رہیں، اور وہ جو آپ کی ذہنوں میں بات ڈال دی گئی ہے کہ آپ یہ تو حل طلب مسئلہ ہے، جس پر راؤنڈ ٹیبلیں ہوتی تھی، جس پر دنیا بھر کے لوگ پتہ نہیں کہاں کہاں کانفرنسوں میں بیٹھ کر کتنے بڑی بڑی کانفرنسیں پوری دنیا میں ہوتی رہیں، اربوں کھربوں روپیہ جو ہے کانفرنسوں کے اوپر خرچ کیا گیا، کوئی 150 سے زیادہ تو رپورٹیں تیار ہوئی، لوگوں نے پوری دنیا گھومی صرف اسی چیز کے لیے کہ جناب کشمیر کا مسئلہ، ہم کشمیر کا مسئلہ حل کرائیں گے۔ یہ سب کچھ تو اکانومی تھی نا، اسی کو ہم کہتے تھے کنفلکٹ اکانومی۔ کنفلکٹ کے نتیجے میں جو اکانومی تیار ہوئی، اور اس کنفلکٹ اکانومی کا فائدہ تمام لوگوں نے اٹھایا۔ اور جہاں تک آرٹیکل 370 کا تعلق ہے، اگر آپ نے اسٹریٹ لائن کو فالو کیا ہوگا تو جس سمے اس سپریم کورٹ میں اس پر سنوائی چل رہی تھی اور مجھے موقع مل رہا تھا کہ میں لگاتار اس وقت آپ کے ساتھ جڑ رہا تھا، اب بہت مشکل ہوتا ہے آپ سے جڑنا، اس وقت آپ نے اگر لگاتار اس سنوائی میں دیکھا ہوگا تو میں تو روز آپ کو یہی بات بتا رہا تھا جس کے نیچے مجھے گالیاں پڑتی تھی کہ جی آپ تو بڑا انالیسس کرتے ہیں، آپ کا انالیسس تو ایسے ہے، آپ نے کیسے یہ کنکلوڈ کر لیا؟ جب سپریم کورٹ سوال پوچھ رہی تھی، چیف جسٹس آف انڈیا سوال پوچھ رہے تو میں تو آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ بڑا سگنیفیکنٹ ہے جو آج ہوا ہے، یہ بڑا سگنیفیکنٹ ہے جو آج ہوا ہے۔ جب میں نے یہ بات کہی کہ ایکسٹرنل ڈائمنشن کو آج سپریم کورٹ نے ختم کر دیا، کوئی ایکسٹرنل ڈائمنشن جموں کشمیر کے مسئلے کی نہیں ہے، بڑے سارے لوگوں نے کہا جی آپ تو بڑے فلاسفر نکل آئے۔ یہ تمام چیزیں جس وقت سپریم کورٹ اس کی سنوائی کر رہا تھا، وہ جو سوال پوچھ رہی تھی سپریم کورٹ، وہ صاف کر رہا تھا کہ جس وقت آنے والے وقت میں جب بھی اس کا فیصلہ آئے گا تو فیصلہ کیا ہوگا، کس سمت فیصلہ جانے والا ہے۔ اور یہ سیاسی جماعتیں بھی تمام سمجھتی تھی، ان سیاسی جماعتوں کو بھی اپنی زمین کا اچھے سے پتا ہے، جس میں نے آپ کو کہا نیشنل کانفرنس کو بھی اپنی سیاسی زمین کا بہت اچھے طریقے سے پتا ہے، پی ڈی پی بھی اپنی سیاسی زمین سے بالکل واقف ہے، لیکن واویلا کرنے کی بجائے مجھے لگتا ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ جموں کشمیر کے لوگوں کو اب آپ سچ بولنا شروع کر دیجئے، اب مہربانی کر کے یہ کہانی مت سنائیے لوگوں کو کہ ہم لے آئیں گے 370 واپس، کیونکہ اب آپ کو کوئی دینے والا نہیں، نہ یہ سرکار دے گی، اور نہ اس کے بعد اگر کبھی کسی زمانے میں کانگریس کی سرکار آئی وہ بھی آپ کو یہ واپس دینے والی بالکل نہیں ہے۔ کوئی سرکار ایسا کوئی فیصلہ نہیں کرے گی، نہ جموں کشمیر کو کبھی 370 واپس ملے گا۔ یہ آپ بھی جانتے ہیں، مجھے دوبارہ ریٹریٹ کرنے کی، یہ کشمیر کے عوام الناس سے آنتی ہے۔ کشمیر میں اگر عام لوگوں سے آپ پوچھیں گے، مجھے نہیں لگتا کوئی دکھی یا کوئی پریشان ہوگا، کیونکہ کشمیر کے لوگ سنجیدہ لوگ ہیں، چیزوں کو سمجھتے ہیں، انہیں نئی کسی چیز کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر آپ کا پولیٹیکل کیپٹل اتنا زبردست ہوتا
آپ کا پولیٹیکل کیپٹل اتنا کمال کا ہوتا تو پھر کیا بات، پھر تو بات ہی کچھ اور ہوتی. لیکن بدقسمتی جموں کشمیر کی یہ کہ زمین سے کوئی بھی سیاستدان آسمان تک جموں کشمیر میں نہیں پہنچا. جموں کشمیر کی بدقسمتی یہ کہ 2 4 5 10 خاندانوں کے پاس جموں کشمیر کی سیاست آج بھی ہے، کل بھی ہے، آنے والے 50 سال اور رہے گی. اور ان سیاسی خاندان، یہی سیاسی خاندان طے کرتے ہیں کہ آپ کی سیاسی سوچ، سیاسی سمجھ کیا ہوگی. اور آپ اور میں بھی ان خاندانوں سے باہر نکلنا نہیں چاہتے. آپ کو اور مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ کل کو اگر بہت بڑی مصیبت آن پڑی تو یہی خاندان ہم کو اس مصیبت سے باہر نکال لائیں گے. تو چونکہ ہمارا یہ ذہن بن چکا ہے، تو جب یہ ذہن بن چکا ہے تو پھر اس ذہن کا کچھ نہیں ہو سکتا، کوئی بدلاؤ نہیں آ سکتا. انقلاب ان جگہوں پر آتے ہیں، تبدیلیاں ان جگہوں پر آتی ہیں جہاں لیڈر زمین سے جو ہے وہ اوپر آتے ہیں. بہار کی صورت آج سے پہلے کیا تھی، آج کیا ہے. گجرات کی شکل آج سے 30 سال پہلے کیا تھی، آج کیا ہے. بامبے کی شکل آج سے 40 سال پہلے کیا تھی، آج کیا ہے. اور سوچئے اگر جموں کشمیر میں بھی اسی طرح کا کوئی انقلاب آیا ہوتا تو شاید جتنا خوبصورت اور جتنا اکنامکلی پراسپیرس جموں کشمیر آج ہے، شاید اس سے 5 گنا زیادہ اکنامکلی پراسپیرس جموں کشمیر ہوتا اگر یہاں پر بھی زمین سے، سڑک سے کچھ لوگ سیاستدان کچھ نکل آئے ہوتے جن کو زمین کی خبر ہوتی، جن کو خبر ہوتی کہ ہمارے دائیں بائیں کون لوگ ہیں، کیا لوگ ہیں. تو شاید آج جموں کشمیر کی صورت اور جموں کشمیر کی شکل جو ہے بالکل الگ تھلگ ہوتی. لیکن چونکہ معاملہ خاندانوں کے پاس ہے، معاملہ خاندانوں کے پاس ہی رہے گا، اس میں کوئی رد و بدل آنے والا نہیں. اور یہ سیاسی جماعتیں خاندانوں کے کنٹرول میں ہوتی ہیں. ان سیاسی جماعتوں میں پیرامیٹر قابلیت، لیاقت، آپ کی پولیٹیکل وزڈم اور آپ کی پولیٹیکل سیگیسٹی قطعی نہیں ہوتی. ان سیاسی جماعتیں جنہیں خاندان کنٹرول کرتے ہیں، یہاں پر آپ خاندان کے فرد کے کتنے قریب ہیں وہ طے کرتا ہے کہ آپ پارٹی کے کتنے امپورٹنٹ ممبر ہوں گے. یہ بھی جموں کشمیر کی ایک بدقسمتی ہے. مجھے وہ دن یاد ہے آج بھی اچھے طریقے سے. نیشنل کانفرنس کے بڑے لیڈر عمر عبداللہ کے اوپر کچھ الزامات مظفر حسین بیگ نے اسمبلی میں لگائے. عمر عبداللہ استعفیٰ دینے کے لیے چل پڑے. ہلکی سی کوئی چیما گوئی ہوئی، کوئی افواہ اڑی کہ نیشنل کانفرنس کے لیڈر عبدالرحیم راتھر کو باقی کچھ لیڈروں نے مل کر طے کیا ہے کہ اگر عمر عبداللہ استعفیٰ دیں گے تو عبدالرحیم راتھر کو ہم چیف منسٹر کے چہرے کے طور پر پیش کریں گے. بس وہ بدقسمتی تھی. اس کے بعد عبدالرحیم راتھر کے ساتھ کیا کچھ 2009 سے لے کر 2014 تک ہوا وہ عبدالرحیم راتھر بہتر جانتے ہیں. اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اتنے شریف النفس ہیں کہ میری یہ ویڈیو سننے کے بعد ہو سکتا ہے ایک پریس نوٹ فوراً ایشو کر دیں اور سب چیزوں کا ڈینائل دے دیں. جی ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ بالکل بے فضول بات ہے. میں بالکل پارٹی کے ساتھ جو ہے لوائلسٹ. اور یہ ان جماعتوں میں ایک اور مصیبت ہے جی، میں پارٹی کا لوائل ہوں، میں فلاں بندے کا لوائل ہوں. اور ایک اور چیز آخر میں، جو پارٹیاں آئیڈیالوجی پر بیسڈ ہوتی ہیں ان پارٹیوں کے رکن پارٹیوں کو چھوڑ کر بھاگتے نہیں ہیں. جس نیشنل کانفرنس، جس پی ڈی پی کے پاس ایک وقت میں، جس نیشنل کانفرنس کے پاس خاص طور پر پورے جموں کشمیر میں کیڈر ہوا کرتا تھا، طاقتور جماعت ہوا کرتی تھی، جس جماعت نے 1996 میں 50 سے زیادہ سیٹیں جموں اور کشمیر دونوں ریجنوں میں لے لی، اس سیاسی جماعت کے ساتھ آخرکار ایسا کیا ہوا کہ آج وہ سیاسی جماعت 28 سے 32 سیٹوں کے فگر کے چکر میں گھوم رہی ہے؟ جو پی ڈی پی نکلی تھی ایک انقلاب لانے کے لیے، جموں کشمیر کے اندر ایک بدلاؤ لانے کے لیے، کیا ہوا اس پی ڈی پی کے ساتھ؟ کون لوگ تھے جن لوگوں نے پی ڈی پی کی حالت یہ کر دی کہ آج ایک پی ڈی پی نہیں 4-5 پی ڈی پی ہیں. وہ 4-5 جو جماعتیں 4-5 پی ڈی پی ہیں بیسیکلی. کیوں وہ لوگ اس جماعت سے باہر نکل آئے؟ تو ان تمام چیزوں پر مجھے لگتا ہے غور و فکر کرنے کی ان سیاسی جماعتوں کو ضرورت ہے. آرٹیکل 370 کا جو فیصلہ آیا، اس فیصلے نے ایک بات تو اب صاف کر دی ہے کہ اب جموں کشمیر ایک یونین ٹیریٹری ہے. جب تک اب مرکزی سرکار نہیں چاہے گی تب تک جموں کشمیر کو سٹیٹ ہوڈ نہیں ملے گی. اور جس صورت میں آج جموں کشمیر ہے، ایک لمبے وقت تک جموں کشمیر اسی صورت میں تب تک رہے گا جب تک مرکزی سرکار نہیں چاہے گی کہ ہم اس کی صورت بدل دیں. یعنی بالکل صاف ہے کہ دیش سے بڑا کچھ بھی نہیں، اور دیش ہت کے سامنے باقی تمام ہت بالکل پرے رہ جاتے ہیں. تو کسی سیاسی جماعت کا یا کسی سیاسی ایک انڈیویجول کی بات قطعی اب نہیں ہے، اب معاملہ ملک کا ہے. تو اس لیے میں نے عمر عبداللہ، محبوبہ مفتی اور باقی جموں کشمیر کے لیڈروں کی ویڈیوز دیکھی تو مجھے لگا کہ
ان ویڈیوز میں کچھ چیزیں تو یہ سیاستدان بتا رہے ہیں، لیکن بہت ساری چیزیں ہیں جو یہ نہیں بتا رہے ہیں۔ اب ان کو بتانا چاہیے، برملا خود آ کر بتانا چاہیے، کیا الیکشن واقعی رگ ہوئے تھے؟ کیا واقعی جو آج خود کو سیپریٹسٹ اور الگاوادی کہتے ہیں، کیا واقعی ان کے اس الگاواد کی طرف جانے کی وجہ یہ تمام لوگ ہیں؟ یہ کہانیاں بھی لوگوں کے بیچ میں آنی چاہیے۔ 1996 سے لے کر یا 2002 سے لے کر 2008 تک جو حکومت چلی، یا 2014 سے لے کر 2019 تک جو حکومت بنی، اس میں جس